السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم فلسطین کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ فلسطینی لوگ جنگی حالات سے پہلے ان گاؤں اور دیہاتوں میں اپنی زندگی کیسے بسر کیا کرتے تھے۔ یہاں کے گاؤں کتنے دلکش اور خوبصورت ہوا کرتے تھے، جہاں زیادہ تر لوگ مال مویشی پالتے تھے اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم وہاں کی تاریخ، تہذیب و ثقافت اور عربی کلچر پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے، اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل زمین کی سیر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی سیر و سیاحت اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلے دوستو، نکلتے ہیں فلسطین کے ایک شاندار سفر کی طرف۔ یہ مسلم اسلامی ملک مسجد اقصی کے وسط میں موجود اپنی تاریخی اہمیت کی وجہ سے بہت ہی اہم ہے۔ جنگی حالات سے پہلے یہاں کے زیادہ تر فلسطینی لوگ گاؤں اور دیہاتوں میں ہی آباد تھے۔ یہاں یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی اور مال مویشی پال کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اس مقدس سرزمین پر زندگی کے آثار ہزاروں سال پہلے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تب کے دور سے لے کر آج تک یہاں کے لوگ آباد ہیں۔ اس علاقے کو دنیا کا سب سے قدیم ترین ہٹا بھی تصور کیا جاتا ہے، جہاں ہزاروں سالوں سے انسانی آبادیاں موجود ہوں۔ تاریخی کتب کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ ملک شام میں بسنے والے بنی کنان قبیلے کے لوگوں نے اس سرزمین کو ہزاروں سال پہلے آباد کیا تھا۔ اسی بنی کنان قبیلے سے آگے بنی قیس قبیلہ نکلا، جس کی جڑیں آج بھی پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ دوستو، اسی بنی قیس قبیلے کے لوگوں نے اس بنجر سرزمین کو آباد کیا، جہاں انسانی بستیاں، مال مویشی پالے، اناج اور کھیتی باڑی شروع کی۔ بنی قیس قبیلے سے ہی آگے عرب قبائل کی مزید شاخیں اور ذیلی قبیلے بھی نکلتے ہیں، جن میں قبیلے بنو حوریہ، قبیلے دجانی اور قبیلے تمامی بھی شامل ہیں۔ اور آج کے دور میں زیادہ تر فلسطینی لوگ انہی عرب قبائل سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، جن کے باو اجداد یہاں ہزاروں سال پہلے آئے اور یہاں آ کر کھیتی باڑی اور مال مویشی پالنا شروع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج کے دور تک بھی فلسطین کے لوگ میں وہی تہذیب و ثقافت اور عربی کلچر دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں یہ لوگ زیادہ تر انہی دیہاتی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور مال مویشی اور کھیتی باڑی کرنا پسند کرتے ہیں۔ فلسطین کے گاؤں اور دیہاتوں پر ایک نظر ڈالیں تو یہاں کے زیادہ تر گاؤں اور دیہات بنیادی طور پر فلسطین کے مغربی کنارے اور غزہ پٹی کے ساتھ ساتھ آباد ہیں، جن میں خاص طور پر برون، لابس، بیت الحمم اور جنین کے علاقے سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ یہاں فلسطین کی سب سے زیادہ دیہاتی آبادی آباد ہے، جہاں کے زیادہ تر لوگ آج بھی وہی پرانے اور روایتی طریقوں سے کھیتی باڑی اور کاشتکاری کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر گاؤں اور دیہاتوں میں مقامات آج بھی وہی پر انار تاریخی پس منظر بیان کرتے ہیں، جن میں ان گاؤں میں زیادہ تر گھر آج بھی پتھر، گارے اور مٹی سے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ یہاں کے گاؤں اور دیہاتوں میں عربی کلچر کی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں، جس میں یہ لوگ وہی پرانے کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین بنجر ہونے کے ساتھ کچھ علاقوں میں انتہائی زرخیز بھی مانی جاتی ہے، جہاں زیتون کے باغات زمانہ قدیم سے ہی موجود ہیں۔ فلسطین کے مغربی کنارے اور ہیبرون کے علاقے میں زیتون کے باغات ہزاروں ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں، جہاں سالانہ 35 سے 40 ہزار میٹرک ٹن زیتون حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کے باغات سے حاصل ہونے والے زیتون کا تیل بھی قریبی یورپی ممالک میں فروخت کر کے یہ لوگ اچھا نفع حاصل کرتے ہیں۔ نابلس اور بیت الحم کے پہاڑی علاقے اپنے اعلیٰ معیار کے اناروں اور انگوروں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کے باغات میں 60 سے زیادہ انگوروں کی اعلیٰ اقسام پائی جاتی ہیں، جبکہ یہاں کے انار بھی بہت مشہور ہیں۔ اس کے ساتھ غزہ کی سرزمین سب سے زیادہ زرخیز سمجھی جاتی ہے، جہاں لوگ پھل، سبزیاں، آلو اور ٹماٹر وغیرہ کاشت کرتے تھے۔ ویسٹ بینک کی وادیوں اور پہاڑی علاقوں میں زیتون، گندم، مکئی اور باجرہ وغیرہ بھی کافی وسیع پیمانے پر کاشت کیا جاتا تھا۔ یہاں کی سرزمین زیادہ تر پتھریلی اور بنجر ہونے کے باوجود اتنا اناج پیدا کرتی تھی کہ وہاں کے لوگوں کے لیے یہ کافی سمجھا جاتا تھا اور انہیں امپورٹ کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہاں کے فلسطینی کسان بھائی زیادہ تر ویسٹ بینک کے پہاڑی علاقوں میں اور یہاں کی خوبصورت وادیوں میں بھیڑ، بکریاں اور دیگر جانور پالتے تھے، اور یہ لوگ زیادہ تر ان پہاڑوں پر اپنے جانور بھی چروایا کرتے تھے۔ ان جانوروں سے حاصل ہونے والے دودھ، مکھن، دہی اور گوشت کو یہ لوگ قریبی مارکیٹوں میں فروخت کر کے اچھا نفع حاصل کرتے ہیں۔ فلسطین رقبے کے اعتبار سے ایک چھوٹا ملک ہے، جس کا موجودہ کل ایریا صرف 5020 مربع کلومیٹر ہے، جس میں 24 لاکھ سے زیادہ فلسطینی لوگ آباد ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر فلسطینی لوگ عرب قبائل سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ لوگ اپنے مذہب دین اسلام کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین کو انبیاء اکرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جن پر کئی انبیاء اکرام تشریف لائے، جیسا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس اور مسجد الاقصی بھی فلسطین کے شہر و شیلم میں واقع ہے۔ یروشلم اپنی تاریخی اہمیت کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم شہر مانا جاتا ہے۔
موجودہ یروشلم فلسطین اور اسرائیل دونوں کا مشترکہ دارالحکومت مانا جاتا ہے۔ اس شہر کا مذہبی عقیدت دنیا کے 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہیکل سلیمانی اور دیوار گرایا اس شہر میں موجود ہیں۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی یہی شہر ہے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ یروشلم کے ساتھ بھی کچھ دیہاتی علاقے لگتے ہیں جن میں وہاں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سادہ اور پیاری سمجھی جاتی تھی۔ یہاں تمام لوگ مل جل کر اپنے مذہبی تہوار خوشی سے مناتے تھے، جیسا کہ نماز اور عیدوں کے موقع پر تمام دیہاتی لوگ مل کر نماز عید بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ تمام لوگ اپنی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے تھے۔ یہاں کے زیادہ تر فلسطینی لوگ عربی نسل سے ہیں، جس کی وجہ یہاں قبائلی سسٹم بھی عام ہے۔ تمام قبائلی لوگ آپس میں تہذیبی رشتہ رکھتے ہیں اور مقامی رسومات میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ قبائلی لوگ زیادہ تر پہاڑوں میں بھیڑ بکریاں پالتے ہیں اور کھیتی باڑی کرنے سے گزر بسر کرتے ہیں۔ یہاں کی زیادہ تر دیہاتی آبادی پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے اور خوبصورت ہریالی والی وادیوں میں آباد ہے۔ یہاں کی پرسکون فضائیں اور صاف ستھرا ماحول ایک اچھی زندگی کے احساس کو جنم دیتا ہے۔ موجودہ جنگی حالات کی وجہ سے پورے ملک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، جس میں تمام بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے گاؤں اور دیہات بھی آج کے دور میں تباہ حال ہیں۔ جنگی حالات سے پہلے تمام فلسطینی لوگ آپس میں خوشی کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ جن گاؤں اور وادیوں میں کبھی فلسطینی لوگ کھیتی باڑی اور بھیڑ بکریاں پالتے نظر آتے تھے، آج وہ تمام علاقے ویران نظر آتے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ملک میں دوبارہ امن و سکون کی فضا قائم ہو اور تمام لوگ پھر سے یہاں مل کر اپنی زندگی کی ان خوبصورت گاؤں اور دیہاتوں میں خوشی سے بسر کریں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو فلسطین کے دیہاتی زندگی کے بارے میں جان کر آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔